اپنی گاڑیوں کے پاس جمع ہو جائیں، ان کے اساتذہ وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے محترم، اب دعوت خطاب دے رہا ہوں چند منٹ کے لیے تنگوادم سے آئے ہوئے مہمان مجلس مولانا راشد بدری کو تشریف لاتے ہیں۔ مولانا راشد بدری۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی تو میرے قائد شیخ و مرشد رحمہ اللہ کی جدائی پر افسوس کا اظہار کہ کل ہی کی بات ہے کہ گزشتہ سال یہ اسٹیج ان کی جنموں سے منور تھا اور آج اداس ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان کے مشن کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات، پاکستان کے چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب سے آج کل بڑا عدلیہ کی آزادی کا چرچا ہے کہ عدلیہ آزاد ہے، جب چاہے زرداری صاحب کو نکیل ڈال دے، جب چاہے نواز شریف صاحب کو نکیل ڈال دے، جب چاہے جو کچھ کر لے۔ لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں عدلیہ کا کیا کردار ہے؟ میں ایک اپنے ٹنڈو آدم کے کیس کی مثال دے کر آپ حضرات کو اس نقطے پر سوچنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ 1989 کی بات ہے، جنگ اور ڈان اخبار کے اندر بوننزا کمپنی ملبوسات کی ایک کمپنی ہے، اس نے ایک اشتہار شائع کیا۔ اس اشتہار میں انسان کے نچلے دھڑ کی تصویر شائع کی گئی۔ اس تصویر کے نچلے دھڑ میں پتلون پہنائی گئی اور پتلون میں عین پیشاب کی جگہ پر نعوذ باللہ اسم پاک محمد لکھا گیا، اور ایک جوتے پر اللہ اور دوسرے بوٹ پر محمد لکھا گیا۔ اس وقت شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا کہ کیا پاکستان میں رشدیوں کی حکومت ہے؟ وہ رسالہ چھپا، ٹنڈو آدم میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی، ان اخباروں کے خلاف، اس کمپنی کے خلاف اور پبلسٹی کرنے والی کمپنی کے خلاف۔ آپ حیران ہوں گے، 89 سے لے کر 2008 اتنے سال گزرنے کے بعد انہوں نے فوراً ایک عدالت میں درخواست دے دی کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں، یہ خارج کر دیا جائے۔ جوابداروں نے، ملزمان نے، یعنی 1989 میں ان لوگوں کی درخواست دائر ہوئی ہے اور 2008 میں آپ کی سپریم کورٹ نے ان 20 سال کی مدت کے بعد صرف یہ زحمت گوارا کی کہ انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ مقدمہ قابل سماعت ہے۔ یعنی آپ کے ملک کی سپریم کورٹ اتنی پاورفل ہے کہ چلتی حکومت کو روک سکتی ہے۔ آپ کی سپریم کورٹ اتنی طاقتور ہے کہ این آر او کے پہاڑ کے نیچے صدر وزیر اعظم کو ڈرا سکتی ہے۔ آپ کی سپریم کورٹ اتنی پاورفل ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے پاس کی گئی 18ویں ترمیم آج تک سپریم کورٹ نے روکی ہوئی ہے، وہ لاگو نہیں ہو سکتی۔ آپ کے 350 اسمبلی کے ممبران سپریم کورٹ کے سامنے بے بس ہے، گورنر بے بس ہے، صدر بے بس ہے، وزیر اعظم بے بس ہے۔ اتنی پاورفل سپریم کورٹ میں اس اجتماع کی وساطت سے پاکستان کی آزاد عدلیہ کے آزاد چیف جسٹس سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب افتخار چودھری صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ اور آپ مجھے بتائیے کیا میدان حشر میں
بھی آپ چیف جسٹس رہنے کے قابل نہیں ہے، اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ کی عدلیہ کا کردار ناموس رسالت کے معاملے میں مردوں والا کیوں ہے؟ یہ پوچھنا حق رکھتا ہے ہمارا یا نہیں؟ یہ عدلیہ کیسی عدلیہ ہے جو میرے آقا کے، جو میرے آقا کے، جو میرے سرکار کے، جو تاجدار مدینہ، جو امام الانبیاء، جو فخر الرسل، جو شافی محشر، جو ساقی کوثر، جو انبیاء کے افسر، جو اس کی عزت اور ناموس کو تحفظ فراہم نہ کر سکے، رب کعبہ کی قسم طوفانی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ایسے ججوں کے سروں پہ جوتے پڑیں گے، یہ عدلیہ بحال نہیں ہوئی ہے۔ جتنے توہین رسالت کے، جتنے امتناع قادیانیت کے مقدمے، ایک سانگھڑ میں ایک بھیل کا خاندان، وہاں کے ایک کسی جاگیردار وڈیرے نے اغوا کرایا، بھیل خاندان کی بازیابی کے لیے آئی جی سندھ طلب سپریم کورٹ، لیکن پیغمبر کے نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھنے والوں کو چودھری صاحب ایک دفعہ بھی طلب کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ہونا چاہیے یا نہیں ناموس رسالت کے معاملے میں؟ اور تیسری بات میں قادیانیوں سے کہوں گا کہ تم تو بڑے خوش ہوئے ہوگے کہ ان کے امیر چلے گئے، فوت ہو گئے، اب شاید کام رک جائے گا۔ امیر شریعت کے جانے کے بعد کام رکا کی بڑھا؟ بولتے جاؤ، بولتے جاؤ۔ قاضی احسان احمد رحمہ اللہ کے جانے کے بعد کام رکا کی بڑھا؟ لال حسین اختر رحمہ اللہ کے جانے کے بعد کام رکا کے بڑھا؟ تو میرے پیر و مرشد خواجہ خواجگان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کام رکے گا نہیں؟ تقریریں آپ نے سن لی، آج یہ عزم کر کے اٹھے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنے قائد محترم کے مشن کو آگے بڑھائیں گے اور قادیانیوں کو یہ بتا دیں گے کہ ہمارا شیوا یہ رہا ہے کہ جب ایک قائد اپنی قائدانہ صلاحیتیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو ہم تازہ دم ہو کر دوسرے جرنیل کی قیادت میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کا مشن بھائی ہم کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ، نہ لینا نہ دینا، نہ غمی نہ خوشی، کسی چیز میں ہم نے ان کے شریک نہیں ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ وعدہ کرتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، ایک بات نوٹ کر کے جائیں کہ قادیانیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، کرو گے؟ اور ایک اور بات نوٹ کر لیں، ہمارے ملک میں سیاستدانوں میں کچھ قادیانیوں کے بھائی اور حمایتی پیدا ہو گئے ہیں، میاں صاحب اور الطاف بھائی، دونوں کے پیٹ میں، الطاف بھائی کے پیٹ میں تو زیادہ ہی مروڑ پیدا ہو رہی ہے کہ مسجدیں بنا کر دوں گا، یہ کر کے دوں گا۔ تو آ تو صحیح پھر بنا کر دے دیں، یا غلط ہے؟ تشریف تو لے آئیں پھر بنا کر دے دیں، دیکھیں کہ بنانے والا طاقتور ہے یا اسے توڑنے والا طاقتور ہے۔ اس لیے ایک نعرہ عام کر دو۔ دیکھو، ایک جہالت، بے خبری کی بنیاد پر اگر کوئی قادیانی کی حمایت کرتا ہے تو ہم اسے جاہل اور بے خبر کہیں گے، لیکن جسے قادیانی عقائد کا پتہ ہو، جسے پتہ ہو کہ حضور کے روزے کو مرزا غلام احمد قادیانی متعفن اور بدبودار لکھتا ہے، جسے پتہ ہو حضور پر سور کی چربی ملا ہوا پنیر کھانے کا الزام لگا رہا ہے، جسے پتہ ہو کہ گانے گانے کو محمد رسول اللہ کا درجہ دیا جا رہا ہے، یہ پتہ ہونے کے بعد جو قادیانیت کی حمایت کرے، جو قادیانیوں کا حامی بنے، پھر میرے بھائیوں، نوجوانوں، مدرسے کے طلبا، کالج اور یونیورسٹی کے طلبا، ایک سبق میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، پاکستان کے در و دیوار کو بھر دو، چاکنگ کر دو، قادیانیوں کے حامی سب حرامی۔ بولو قادیانیوں کے حامی، قادیانیوں کے حامی، قادیانیوں کے حامی۔ مختصر وقت کے لیے دعوت دے رہا ہوں قاری عبد الشکور صاحب کو، ریاست تشریف لائے ہیں چند منٹ کے لیے۔
قارئ الشفوس. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم